السلام علیکم جی، پیٹگوری جہاں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں یہ بہت ہی ریکویسٹڈ ٹاپک تھا۔ تو ہنٹنگ کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ندیم پراچا صاحب، CEO انجینئرنگ پراچا ہنٹنگ گروپ۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کچھ سوالات جو کہ ایک نیا شوق کرنے والا انسان، ایک نیا لڑکا جو اس فیلڈ میں آ رہا ہے اس کو نہیں پتہ۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے بیزی شیڈول سے ٹائم نکالا اور مجھے ٹائم دیا اور دوستوں کو ٹائم دیا۔ اپنے جو جواب تھے، سوال تھے، وہ کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس حوالے سے جی ویلکم جناب۔ تو سر سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ شکار کی ہسٹری کے بارے میں۔ بیسیکلی شکار جو ہے یہ کیوں اس کی ضرورت پڑی تھی ہمیں کرنے کے لیے، اس کا ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ جی السلام علیکم۔ شکار کی ایکچولی جو ابتدا ہے، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، جی اس وقت سے ہی، جب انسان اس دنیا میں آیا، آتے ہی مختلف چیزوں کو دیکھ کے، تو شکار تو اس وقت سے ہی ہو رہا ہے جب سے بالکل اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا اور دنیا کو بنایا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، جب تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، پیغمبر تھے، وہ ایک بہت اچھے شکاری تھے، اور عموماً جو 2 دفعہ ان کے والد صاحب کا چکر لگا ان کے گھر کے اوپر، تو ان کی اہلیہ نے یہی بتایا کہ یہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام جو ہے شکار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند فرمایا، شکار کے گوشت کو سب سے بہترین گردانہ۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ احادیث وغیرہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مچھلی تھی سریۃ العنبر، جو ایک بہت بڑی شکار کی گئی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لائے، انہوں نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ شکار جو ہے انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو شکار ہے، یہ اصل میں چونکہ مہنگا شوق ہوا کرتا تھا، تو یہ صرف جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے اور سلطنت کے مالک، ان کے پاس ہی ایسے وسائل ہوتے تھے کہ وہی جا کے شکار کیا کرتے تھے۔ اور بادشاہوں کے کافی قصے بھی مشہور ہیں، شکار پہ جانے والے، مختلف جگہوں پہ شکاروں پہ جاتے تھے وہ۔ ہسٹری تو یہ ہے شکار کی، اور اسلام میں جو ہے نا شکار یہ مباح ہے، نہ یہ گناہ ہے اور نہ یہ ثواب ہے اس کا۔ لیکن اس کے بارے میں جو کتا پالنے کے بارے میں اور پھر احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کے، اس سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شکار کی اجازت دی ہوئی ہے، صرف کچھ جگہیں ہیں، کچھ اوقات ہیں، ان میں وہ شکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو شکار کا تو یہ بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جتنی بڑی فیملیز ہوا کرتی تھیں اور بڑے رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، وہی زیادہ تر شکار کیا کرتے تھے، عام حالات میں عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھا۔ پھر یہ شکار جو ہے نا پھیلتا رہا، وسیع ہوتا رہا، اور مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی رہیں۔ کچھ پرندوں کا ہو گیا، کوئی چوپایوں کا ہو گیا، اور کچھ اور ہے کہ آبی پرندوں کا ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے پھر بڑھتا گیا، بیچ میں پھیلتا گیا۔ تو جو نیا زمانہ آتا رہا، مختلف چیزیں بھی نئی آتی رہیں، اس کے اندر لوگوں نے اچھا خاصا ایک یہ فیلڈ کریٹ کر دیا۔ پھر ہر چیز کے لیے جو بھی چیز ضرورت پڑتی رہی، وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت جو ہے نا ایجاد کی ماں ہے۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے پھر چیزیں ایجاد بھی ہونا شروع ہو گئیں، اور وہ چیزیں جب ایجاد ہوئیں تو شکار کا جو مزہ ہے، وہ لطف، وہ پہلے سے بہتر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ شکار کا ٹوٹل جو ہے نا سارا بیک گراؤنڈ ہے جس سے یہ ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے ملکوں کے اندر اس کو بڑا آرگنائز طریقے سے ایک بزنس کے طور پہ کیا جاتا ہے، پلیٹ فارم پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس میں اس کے لیے ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کنزرویشن کی جاتی ہے، ان کے ہیبیٹاٹس بنائے جاتے ہیں، اور ایسی جو ٹرافیز جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی من پسند ٹرافی جو ہے نا وہ ہنٹ کرواتے ہیں، اور مختلف ہنٹنگ ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہوتا رہے۔ پہلے نواب جو ہے ان کی بہت ساری تصاویر موجود ہیں، ہمارے بڑے حکمران جو ہیں وہ بھی شکار کیا کرتے تھے۔ تو کرتے کرتے یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا آ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ اس وقت پاکستان میں جو شکار ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیسے ہونا چاہیے۔ ایکچولی مختلف شعبے ہیں پاکستان کے اندر، پولیس کا ہے، فوج کا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان وائلڈ لائف والا ہے، وکلا ہے۔ ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے نا شکار پہلے جو ہے کوئی غیر منظم طریقے سے ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ ایسے کر لیا کرتے تھے جس میں قانونی کارروائیاں جو ہے پوری نہیں کی جاتی تھیں۔ لیکن اب الحمدللہ پاکستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا خاصا جو ہے نا گرپ اس کے اوپر حاصل کر لیا ہے،
اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ شکار جو ہے نا وہ لیگل ہونا شروع ہو گیا. لیگل ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اب جو انلیگل شکار اور لیگل شکار ہے اس کی تقسیم کیا ہے کہ بیجا پرندوں کو مارنا اور بے انتہا مارنا اور اس کے بعد پھر ان کی تصویریں وغیرہ لگانا یا جو بھی کرنا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ شکار کافی کم ہونا شروع ہو گیا تھا. جیسے رات کو کچھ لوگ مارتے ہیں, کچھ نٹنگ اس طرح کرتے ہیں کہ بے انتہا نٹنگ ہوتی ہے. پھر کچھ جو ہے نا پکڑ کے تو ہوٹلوں کے اوپر دیتے ہیں, بیچتے ہیں کہ جی وہاں بنایا جائے, بزنس اس کا بنایا جائے. اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو غیر قانونی طریقے سے بغیر لائسنس لیے جو کرتے ہیں تو بیگ لیمٹ کراس کر جاتے ہیں وہ. سو ان چیزوں نے کافی شکار کو جو ہے نقصان پہنچایا. اور مین جو نقصان پہنچا میں سوچتا ہوں کہ رات کی جو ہنٹنگ ہے اور اس کو روک تھام کیسے کی جائے کہ اگر صرف ایک جگہ کے اوپر ہم مختلف گاؤں جہاں پہ یہ چیز زیادہ زور میں ہے وہاں یہ لکھ کے لگا دیں کہ یہ چیز منع ہے اور جو کوئی اس کو دیکھے تو اس نمبر کے اوپر اطلاع کر دیں. تو ایک انسپیکٹر صاحب نے بات چیت لگائی تھی, پیچھے پوسٹر لگایا تھا, اس سے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ اس گاؤں میں کم از کم وہ سارے لوگ گھبرا گئے تھے کہ یار یہ تو واقعی رپورٹ ہو جائے گی. جی. سو کوئی قانونی قدم لینے سے نا چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہوتا ہے اور مطلب وہ پاسبل ہے اس چیز کو روکنا بھی. اب لیگل ہنٹنگ کیا ہے کہ اس کے لیے گن کا لائسنس, آپ کا اپنا جو شکار کا وہ لائسنس ہے, جو فیس آپ پے کرتے ہیں وہ, اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کا ایک گروپ سا بن جائے اور اس میں جا کے آپ آرام سے شکار کریں لیگل لیمٹس کے اندر. تو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہم لوگوں نے آرگنائزیشن بنائی, اس میں آرگنائزیشن والوں سب نے مل کے مجھے چیئرمین بنا دیا. تو اس میں عموماً یہی دیکھا گیا تھا جب بھی کوئی پرابلم آتا تھا ہمارا اور وائلڈ لائف کا, تو زیادہ تر وائلڈ لائف کے لوگ جو تھے وہ حق پہ یا سچ پہ ہوتے تھے. تو ہم اپنے شکاری بھائی کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا اس طرح ٹھیک نہیں ہے, اور ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب جو نئے بندے شکار کرنے والے ہیں ایکچولی بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ سر ہمیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں شکار کروائیں, یا مطلب کیسے پارٹی بنائی جائے, کیا کیا جائے. شکار پہ جانا جو پارٹی ہے نا ایکچولی ایک فیملی ہوتی ہے. تو اس قسم کی آپ کی ان کے ساتھ روابط بن جاتے ہیں جو اپنے شکاری ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیا بندہ آ جائے تو وہ ڈسٹربنس ہی محسوس ہوتی ہے کہ یار اب ہم یہ نہیں کر سکتے. اور مطلب ہنسنا کھیلنا مذاق کرنا رات کو رہنا گپ شپ لگانا وہ ایک مزاج ہے, ہر بندے کے مزاج کو سمجھ کے تو ہم چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے دوست یار اکٹھے کر کے ایک ایسی پارٹی بنا لیجیے جن کو تھوڑا سا شوق ہو اس چیز کا, اور شوق وہ ڈائی ہارڈ ٹائپ ہونے چاہیے. مطلب ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, اس میں پھر یہ نہیں آتا, بلکہ اس میں تو ہر وقت جس وقت جو ضرورت پڑے گی وہ کام کرنا پڑے گا. جی. دوسرا یہ ہے کہ جب شوق آپ کو ہو اور اس میں پھر اپنے بجٹ کو اپنے تھوڑا سا چیزوں کا سکویز کر کے آپ کو ایک تو جو بھی جس چیز سے آپ نے شکار کرنا ہے وہ خریدنی پڑے گی, اس کا ایمونیشن لینا پڑے گا. اور اگر اپ لینڈ کے لیے ہیں تو کچھ کتوں کا شوق بھی آپ کو کرنا پڑے گا, ظاہر وہ بھی مختلف پوائنٹرز ہیں وہ ساتھ لے کے لوگ جاتے ہیں, وہ بھی رکھنے پڑیں گے. ڈکس کے لیے ڈیکوائز ہیں, اور اس کے بعد کال شال جو منہ سے بجاتے ہیں وسل والی وہ آپ کو آنی چاہیے. اور وہاں پر بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں تو ایسے دوست ہوں کہ سارے لائک وائز مائنڈیڈ اور قانونی ٹائپ ہوں. اس میں کوئی ایک بندہ بھی کسی وقت کوئی غیر قانونی شکار کے لیے کہے تو سب اس کو کہیں گے نہیں یار ہم ایسے نہیں کریں گے. زبردست. جی. اور اس کے بعد یہ کہ جتنا بھی اس شوق کو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے جو آپ کی کمپنی ہے نا وہ تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑتا ہے پیسوں کے لحاظ سے. تو جس طرح کا بجٹ ہو اس طرح کے شکار پہ آپ جائیں جتنا دور آپ نے جانا ہے. پھر مختلف جگہوں پہ کانٹیکٹس ہیں, لوگوں سے لنکس بنانے پڑتے ہیں. اور ریکی کروائے بغیر شکار کے لیے جانا جو ہے نا وہ ایک قسم کا ایسے ہے کہ آپ ہوا میں تیر چلانے گئے ہوئے ہیں. سو ریکی کیا ہوتی ہے کہ پہلے ایک آدمی ہے جہاں پہ جس جگہ پہ جتنے کوئی چیز موجود ہے تو وہ آپ کو پہلے بتا دے, اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ جائیں تو پھر آپ اس کو شکار کریں. لیکن وہ بھی بیگ لیمٹ کے اندر رہ کے اس کو ختم کر لینا چاہیے اپنے شکار کو. اور جب کبھی فیلڈ میں جائیں تو اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اخلاقیات جو ہے نا ہمارے وہ اخلاق بلند ہونا چاہیے. اگر کوئی ذمہ دار بھی آپ کے پاس آتا ہے تو فصلوں کو نقصان پہنچانا تو ویسے بھی ایک مطلب سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ جو فصلیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایون کہ تقاضا کرنے کے لیے بھی فصل کے اندر آپ نہیں جا سکتے کھڑی فصل میں, تو چاہیے جائے کہ جیپیں دوڑانا یا خود اس کے اندر سے گزرنا, تو اس چیز کا ایک دھیان رکھنا چاہیے. اور باقی جب وہاں کوئی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے کسی لوکل بندے کے ساتھ ایک بات چیت تو اس میں بھی آرام سے تسلی سے ان کو بات سمجھائی جائے. اور میں یہاں کہتا ہوں کہ جو وائلڈ لائف والے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے, چونکہ ہم نے لائسنس ان کے لیے ہوئے ہیں, ان کو فیس پے کی ہوئی ہے, تو ایک قسم کے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے. جو مین سیلریز وغیرہ جنریٹ ہوتی ہیں وہ سارا یہی ریونیو ہوتا ہے جو ہنٹرس کا ہوتا ہے.
سو وہ اس چیز کی پروٹیکشن کی کوشش کریں. اور کئی دفعہ دیکھا بھی ہم نے کہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تو ہم نے وائلڈ لائف والوں کو بلا لیا, تو انہوں نے فوراً ہی بیٹھ کے تو لوکلس کو سمجھا کے اور وہاں پہ شکار کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ کریں. اخلاق جو ہے نا اصل میں یہ ساری چیزوں کے اوپر فوقیت حاصل کرتا ہے جتنی بھی انسان کی زندگی کی, کیونکہ انسان مر بھی جائے تو یہ ایسی چیز ہے جو زندہ رہتا ہے. پیچھے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ واقعی اخلاق والا تھا اور اخلاق اس کا اچھا تھا. سو یہ تو ہو گیا اس حوالے سے کہ, اور جو اکوپمنٹ ہے نا سارا, جی جی وہ آپ کو مختلف قسم کا سارا لینا پڑتا ہے شکار کی فیسیلیٹیشن کے لیے. ہاں جی, تب شکار کے اندر جا کے کوئی گرولا پڑتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز لائے ہو, کہتا ہے یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کی کھیلیں گے تو کی کریں گے. سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شکار کے لیے جتنی بھی ایکسیسریز ہیں, جتنے مختلف قسم کے ٹولز ہیں, جتنی چیزیں چاہیے, وہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہیں, اور وہ ایک آپ کی کلیکشن ویسے بھی بن جاتی ہے. سو اس سے پھر آپ انجوائے کرتے ہیں شکار کے سارے ماحول کو. اب جو شکار کہاں پہ ہے اور کہاں کیا جائے, کدھر جایا جائے, یہ تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ وائلڈ لائف والے جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے دفاتر کے اندر اس چیز کی انفارمیشن اور معلومات دیں کہ کس جگہ پہ کس چیز کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ اس کو کریٹ کریں, لائک پانی کے تالاب بنانا, مختلف اور کچھ چارہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوں, اس کے لیے وہ اس کا تھوڑا سا بندوبست کریں. اور کنزرویشن جو ہے نا ایکچولی وہ بیسیکلی وہ تو ہنٹر ہی کرتے ہوتے ہیں, اور ہنٹرز جو ہیں یہ سپورٹ کریں پاکستان وائلڈ لائف کو کنزرویشن کے اندر, اس لیے کہ ان کو یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ اکیلے کریں گے تو وہ ان کے پاس سٹاف کم ہوگا. اگر ہنٹر ساتھ مل جائیں گے تو اس میں ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر بن کے, تو ہنٹرز جو ہے نا سارے وہ اس علاقے کے اندر ایک ہیلدی ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے ماشاء اللہ, وہ کسی جگہ پہ محفل میں اگر کوئی 5 آدمی بھی ایک ڈنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 3 یا 4 تو لگے ہی ہوئے ہیں موبائل کے ساتھ, اور باقی ایک دو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی کوئی بری بات ہے, ہو سکتا ہے ضرورت کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں اس کو, لیکن عموماً دیکھا یہ گیا کہ اس چیز نے ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا کافی گھروں کے اندر بیٹھنے میں, باؤنڈ کر دیا بالکل. ایسا اب بہت ساری نوجوان نسل ہے جس نے صبح سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور کھیتوں کو نہیں دیکھا ہوا. اچھا, ہمارے ساتھ کبھی جو آفیسر صاحبان ہیں ان کے بچے جاتے ہیں, وہ اتنے خوش ہوتے ہیں صرف طلوع آفتاب کو دیکھ کر کے, جی یہ سورج جو نکل رہے تو بڑا زبردست سین ہے, اور پھر طرح طرح کے فوٹو کھینچیں گے اس کو. اور اس طریقے سے چلنا یہ آج کل نہیں رہا. ابھی ہمارے جو دوست ہیں, ہم جب جاتے ہیں اور فیلڈ میں جو چلنا ہوتا ہے تو تقریباً 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر, بعض دفعہ 20 کلومیٹر تک بھی چلتے ہیں, کیونکہ نارمل رفتار سے آدمی اگر چلے تو 1 گھنٹے کے اندر 3 یا 4 کلومیٹر چل لیتا ہے, تو 6-7 گھنٹے چلنا ہوتا ہے تقریباً اس میں جو کھانا شانا ہے. اور دوسرا میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جو لوکل حضرات ہیں وہ تھوڑا اس چیز کو بھی سوچیں اور ویلکم کریں کہ جب شکار کا سیزن شروع ہوتا ہے تو کافی ساری جیپس اور بہت سارے لوگ ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی ہوٹل ہیں ان کے اوپر ناشتے وغیرہ کرنا, کھانا کھانا, پھر وہاں سے فروٹ خریدنا, بیکری کے آئٹمس لینا. بعض جگہوں پہ کوئی چھوٹے موٹے کمرے ہوتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے بک کروائے ہوتے ہیں. سو یہ ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, مطلب جو ایک ٹورزم کے مقابلے کا ہی ہے. لیکن یہ چونکہ سامنے نہیں آتا, اس کو اگر کوئی بھائی تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لے یا اس کا اندازہ لگائے تو یہ اچھا خاصا مطلب ایک ریونیو جو ہے نا جنریٹ ہوتا ہے اس میں, وہ بڑی خوشائن بات ہے یہ. دوسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ہیبیٹیٹس ہیں یہ کم کیسے ہو رہے ہیں, کہ میکسیمم سوسائٹیز بن گئی ہیں ان جگہوں پہ. پہلے جہاں ہم جا کے شکار کرتے تھے ابھی وہاں سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. سو جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ چاہیے اس طریقے سے کہ اس کو پراپر آرگنائز کریں. ابھی آرگنائزڈ ہنٹنگ جو ہے وہ پرائیویٹ طور پہ تو ہو رہی ہے, لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے مطلب پراپر جو ہے کہ آپ گورنمنٹ اس کا لانچ کرے, اسکیم اس کو بنائے, اس کو چلائے, وہ ابھی تک اس میں تھوڑی سی کمی ہے. باقی مختلف ہمارے پاس تو اللہ پاک نے ایسے ایسے دیے ہوئے کہ کئی جانور ایسے ہیں جو صرف پاکستان میں ہی ہیں اور کہیں پہ نہیں ہیں, اور لوگ آ کے پوری قیمت دے کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. 1986 میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ ایک وہ امریکن آیا تھا وہ شکار کرنے کے لیے, تو اس نے مارخور کا شکار کیا تھا جو استور مارخور ہے. تو وہ اتنا فرط جذبات میں آنکھوں میں اس کے آنسو اور رو رہا ہو مطلب خوشی سے. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو ہم چونکہ وہاں سڑک بنا رہے تھے اس وقت, تو اس نے کہا کہ جی میری جو ڈریم ہے نا وہ پورا ہو گیا اس وقت. میں نے آئی بین ویٹنگ فار دس ڈریم فار دا لاسٹ 35 ایئرس. تو ابھی میرا جو ڈریم ہے وہ 35 سال کے بعد جو ہے نا پورا ہوا ہے, تو بڑا میں خوش ہوں. اور سو پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ ابھی جو ٹرافی ہنٹنگ ہے اس کو تو اچھا خاصا فروغ مل چکا ہوا ہے. سی بی اوز بن گئی ہیں, وہاں پہ آپ جاتے ہیں شکار کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے دوست بھی گئی شکار کر کے آئے. سو پاکستان میں جو تقریباً کمبونائن
9 قسم کے مختلف جانور ہیں. اگر آپ ان کو ہنٹ کر لیتے ہیں, وہ سارا گوگل کے اوپر دیا ہوا ہے, اس کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں یا مطلب اس کو ہنٹ کر لیتے ہیں ان کو, تو آپ نے پاکستان کو جو ہے نا وہ کنکر کر لیا ہوا ہے. سو میری یہ جو گزارش ہے وہ یہی تھی کہ ہنٹنگ کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلے آپ کو بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے, بے شک, کہ سارے بندے ساتھ ہوں, پھر وہاں آگے کچھ انکاؤنٹر ہو جائے تو اس میں بھی بندہ اس بڑے دل کے ساتھ ہی پیش آئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہنٹنگ میں نے بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کہیں پہنچے ہیں تو 3-4 جیپیں تیزی سے آگے گزر گئی ہیں کہ ہم جا کے پہلے اس فیلڈ میں رک جائیں. تو یہ بھی ایک اصول ہے ہنٹنگ کا کہ جہاں ایک شکاری پارٹی پہلے اپنا شکار کر رہی ہے, آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آلریڈی وہ شکار کر رہے ہیں, تو پھر اس ایریے سے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جی. اور دوسرا یہ جو ہے نا کہ ہر چیز میں ہی مار لوں کوئی اور نہ مارے, یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ شکار کے اندر بھی بہت سارے ایتھکس ہیں کہ چلنے کے لحاظ سے, پھر فائرنگ کے لحاظ سے, وہ سارے بیٹھ کے پہلے پوری بریفنگ ہو کہ ہم نے ادھر سے چل کے اس جگہ تک جانا ہے, وہاں سے یوں ہو جائیں گے, پھر ادھر سے واپس آئیں گے. اور اس کے بعد پھر اس میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں دکھائی گئی ہیں, گوگل پہ ساری موجود ہیں. ایسے ہی یوٹیوب پہ جا کے بندہ دیکھ لے کہ جب کدھر سے پرندہ اڑے تو کس کا حق بنتا ہے, کون اس کو مارے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ 4 آدمی لائن میں جا رہے ہیں, پرندہ کسی کے سامنے سے اڑ رہا ہے تو میں بھی اس کو فائر کر دوں. ہاں, بلکہ ٹھیک ہے جب اس سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد فائر کیا جائے. اور گن سیفٹی کے حوالے سے جتنے بھی نئے ہنٹرز ہیں, یہ میں ان کو کہوں گا کہ اس کو تو بہت زیادہ پڑھا جائے. اور کیونکہ ہمارے پاس جو ہم اصل میں سیفٹی کو بزدلی سمجھتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ہیلمٹ پہن کے جا رہا ہو تو اس کو ایسے ہی ہنستے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے, کوئی اشارے پہ رک جائے تو جناب اس کا تو حال ہی ایسا ہے. تو سیفٹی جو ہے نا فیلڈ کے اندر یہ بہت ضروری ہے. مطلب گن کے مزل کا کسی کی طرف کرنا تو یہ تو بالکل ہی چاہے مذاق ہے چاہے جو بھی ہے. اور اس کے بعد پھر کارٹریجز کو ڈال کے رکھنا, سیفٹی کو رکھنا, پھر اپنی ایک عادت بنانا. اب بہت سارے لوگ ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, کہ میری گن کو اگر سیفٹی لگی ہو تو پہلا تیتر تو مس ہو جاتا ہے مجھ سے, کیونکہ میں اتنا پہلے کلچر نہیں رہا سیفٹی اتار کے فوراً فائر کرنے کا. تو اس چیز کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں شکار کے لیے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس لحاظ سے آپ کا لباس بھی ہونا چاہیے. لباس میں سب سے پہلی چیز جو ہے سیفٹی ہو, تاکہ دور سے کوئی بندے ہیں وہ گھبرا نہ جائیں آپ کو دیکھ کے, بلکہ آپ کا کلر دیکھ کے پتہ لگ جائے ان کو کہ یہ ہنٹرز ہیں اور شکار کرنے کے لیے آئے ہوئے. تو باقی میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کرے کہ پاکستان کے اندر جو ہنٹنگ والی جو ایک ایکٹیویٹی ہے یہ ہیلدی طریقے سے سٹاف ہو اور ہیلدی طریقے سے رہے بھی, اور ہم سب اس کو سمجھیں بھی اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں, اور جتنا ہو سکے قانونی ہنٹنگ جو ہے اسی کو کیا جائے. بعض دفعہ بندہ بے قابو ہو جاتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ لیگل ہنٹنگ, لیگل ڈاکومنٹس, ساری چیزیں لیگل ہونی چاہیے, اور اس طریقے سے چلیں تو شکار کبھی ختم نہیں ہوتا. شکار صرف انلیگل نیٹنگ, رات کے اڈے مارنے پر, ان سے زیادہ جو ہے نا ختم ہوتا ہے. تو باقی ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں الحمدللہ اس ہابی کو اختیار کریں اور انجوائے کریں, اور جو زندگی دی اللہ پاک نے, یا جو کائنات کے اندر چیزیں بنائیں ان کو ایکسپلور بھی کریں, ان کو دیکھیں بھی اور اس کو صحیح طریقے سے وقت کو گزاریں. سو بہت مہربانی آپ حضرات کی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی محنت کریں کہ ہم دونوں جانوں میں کامیاب ہو جائیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو, تھوڑی سی لینتھی ہو گئی تھی لیکن بہت ساری انفارمیشن مجھے بھی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی دیکھنے میں, سننے میں, جاننے میں ملی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے چہروں کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.